شب قدر بڑی برکت اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب اور درجات کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا۔ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان اور دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات زمین اور آسمان اور سارے جہان کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیاں برابر جلوہ فروز رہتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ شب قدر میں سورۃ الممتحنہ کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو، مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا، یا غسل جنابت نہ کرنے والا، یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ مگر حضرت ابی بن کعب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور بعض علماء کرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور لیلۃ القدر کا لفظ اس سورہ میں 3 جگہ آیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب دینے سے 27 ہوتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔